بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام لیے حاضر ہیں، رویہ جو زندگی بدل دیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کے فرسٹ ایپیسوڈ ہی سے ہم کئی رویوں پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ان رویوں پر ہم نے گفتگو کی ہے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جو زندگی بدل دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اچھے رویے بھی ہم نے بیان کیے ہیں کہ جو ایک انسان کی زندگی میں اچھا بدلاؤ لاتے ہیں، اور وہ رویوں پر بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ جو اچھا بدلاؤ نہیں لاتے، برا بدلاؤ لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا کر دیں، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دیں، ہمارے رویوں کو اچھا کر دیں۔ آج بھی ایک رویے پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ کہ اس فیلڈ میں کیا ہونا چاہیے۔ میں موضوع کی طرف بڑھوں اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان کرتا چلوں، اور درود پاک سے ہی ہم اس پروگرام کا آغاز کر لیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ رزق ہم سب کے مقدر میں ہے، کہاں سے کس طرح کتنا ملے گا، کس انداز میں ملے گا، کس طرح وہ پیٹ میں جائے گا، کس شکل میں جائے گا، یہ سب کچھ متعین ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہوا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر رزق کے حصول کے لیے دو ہی کیٹیگری ہے، وہ ہے کہ یا تو بندہ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور جناب اس کے ذریعے سے انکم جنریٹ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا، فیملی والوں کا پیٹ پالتا ہے، یا بندہ کسی کا ایمپلائی ہوتا ہے، مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک بڑی قسمیں دیکھی جائے تو وہ یہی بنتی ہیں کہ یا تو بندہ بزنس مین ہوگا، یا جناب وہ کسی کا ایمپلائی ہوگا، یعنی مزدور ہوگا۔ اب یہ دونوں ہی فیلڈ اور ان دونوں ہی جگہوں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک بہت بڑی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بزنس میں بھی اور جاب میں بھی کسی نہ کسی سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ اگر بزنس مین ہے، کاروباری انسان ہے، تو اس کا بھی جناب روزانہ کئی لوگوں سے ملنے کا سلسلہ ہوگا، کبھی کال کے ذریعے ہیں تو کبھی میل ہی کے ذریعے ہیں، کبھی میسج کے ہی ذریعے ہیں، یا کبھی جناب ٹاک بھی ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک بھی ہے، ملاقات بھی ہے، کافی پر بھی ہیں، چائے پر بھی ہیں۔ کئی سارے اس طرح کے پروجیکٹ ہیں جو سائن کیے جا رہے ہوتے ہیں، کئی سارے ایسے ایگریمنٹ ہیں جو بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ تبادلے ہوتے ہیں، اور یہ بزنس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو بہت کم ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیے اسلام کے اصولوں پر، اسلام کی تعلیمات پر، کہ اسلام نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا یونیک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تاجر کا اپنے گاہک کے ساتھ یہ رویہ کیسا ہونا چاہیے، کسٹمر کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب، ہم یہ تو سنتے ہیں کہ کسٹمر اچھے انداز سے پیش آئے، کسی کے یہاں جائے تو اچھے انداز میں بات کریں، لیکن ایک تاجر کا انداز، ایک بزنس مین کا انداز اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا ہے اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ الکریم بڑی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ آپ آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں دو گیسٹ ہیں۔ مولانا علی مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خیر مقدم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اعظم مدنی صاحب بھی ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ اعظم بھائی کو بھی خیر مقدم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ بلا تاخیر میں ہمارے گیسٹ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور اس موضوع پر
گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اعظم مدنی صاحب، موضوع بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ایک لانگ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم تفصیل سے، یعنی جتنی تفصیل میں جائیں اتنی تفصیل اس کی نکلتی ہی چلی جائیں گی، ایک ایپیسوڈ اس کے لیے ناکافی ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ابتدا میں بنیادی اگر ہم کچھ باتیں کر لیں کہ ایک تاجر کے لیے تجارت کے اصول اسلام نے کیا بیان فرمائے ہیں، تاکہ اجمالاً ایک خاکہ ہم بنا لیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیم کیا ہے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کریں گے کہ کیا ہمارے رویے ہوتے ہیں اور اسلام کی وہاں پر تعلیم کا سلسلہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں یہ اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کا لین دین کے حوالے سے، تاجر اور تجارت کے حوالے سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، یا تو خریدتا ہے بندہ یا پھر بیچتا ہے۔ یہ عام طور پر دیکھا ہی جا رہا ہوتا ہے، ورنہ خرید و فروخت اگر ہٹا دی جائے زندگی سے تو شاید زندگی ہی نامکمل ہو جائے۔ تو تجارت جو ہے نا وہ اگر کامیاب ہوگی، اسلام کی روشنی میں ہوگی، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، تو ایک گھر کو بھی کامیاب کرے گی، اور جب گھر کامیاب ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور تجارتوں سے پھر ملک کامیاب ہوگا، ترقی ہوگی ملک کی۔ تو یوں بھی جو ہے نا وہ تجارت ہمارے یہاں ایک امپورٹنٹ اور ایک اہم حصہ ہماری زندگی میں ادا کرتی ہے۔ اب تجارت ہونی کیسی چاہیے، تاجر ہونا کیسے چاہیے، اس پر ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک لے کر آئے، اور اس پر ایک ڈیٹیل سے کلام ہوگا، علی مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ بیان کریں گے۔ کہ اسٹارٹ میں کچھ اصول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میری نگاہوں سے گزری، حدیث پاک کے اندر ندیم بھائی یقین کریں کہ اگر تاجر اسلامی بھائی اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھیں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں تجارت کریں تو واقعی میں ان کی تجارت جو ہے نا وہ دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی نفع دے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کیا جائے تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ تین اصول یہ بیان کیے گئے۔ آگے فرمایا گیا کہ جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں برائی نہ نکالیں۔ اچھا جی، اور جب کچھ بیچنا ہو تو اس کو جو بیچنا ہو تو فضول بیجا تعریفوں کے ساتھ نہ بیچا جائے، اور جب اس پر کسی کا کچھ آتا ہو، تاجر پر کسی کا کچھ حق بنتا ہو تو دینے میں پسو پیش نہ کرے، یعنی دینے میں جو ہے نا وہ تاخیر سے کام نہ لے۔ اور اسی طریقے سے جب انہوں نے کسی سے کچھ لینا ہو یا کسی سے کچھ وصولی کرنی ہو تو اس وصول کرنے میں تنگی نہ کریں۔ یعنی یہ بہترین اصول اور بہترین رہنمائی جو ہمارے دین اسلام نے کی ہے۔ دیکھیں تجارت جیسی فیلڈ میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، حضور کے اقوال، حضور کے افعال ویسے ہی انسان کی زندگی کے لیے جو ہے نا وہ نہایت ضروری ہوتے ہیں اور ایک لیڈر والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو حدیث پاک بیان کی گئی، اگر یہ حدیث پاک ہر تاجر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو واقعی میں اس کی جو ہے وہ تجارت کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ فرمان سن کے تو اعظم مدنی صاحب یہ یوں لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے تاجر بھی رہے۔ الحمدللہ، یعنی آپ نے تجارت کو کتنا کلوزلی دیکھا، رہنمائیاں کی، اور ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گرامی یہ تھا کہ آپ بازار تشریف لے آتے تو تاجر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی جو کمیاں ہیں اس پر رہنمائی کرتے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کو، انسان کو اگر تجارت کرنا حقیقی معنوں میں کسی نے سکھایا ہے تو مذہب اسلام نے سکھایا ہے۔ اگر تاریخ کو جھٹلایا نہ جائے تو سچی بات یہی ہے، اگر ہم تاریخ کو اگر دیکھیں اور اگر ذرا سا انصاف کی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم کو لگے گا، ہمیں دکھے گا کہ الحمدللہ جو مسلم لیڈرز گزرے ہیں، صحابہ اکرام کے زمانے سے دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، تو جو تجارت کو بولتے ہیں نا کہ کوالٹی وائز اگر کسی نے نقشہ رکھا ہے، کچھ اصول جو دیے ہیں تو وہ اسلام نے دیے ہیں۔ زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ جو اصول اسلام نے دیے ہیں اس پر عمل کیا گیا ہے تو معاشیت جو ہے مضبوط ہوئی ہے، ترقی پائی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ ہی ہوا ہے۔ ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ اعظم میں نے بڑی پیاری جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے اور اصولی بات جو ہے وہ بیان کر دی ہے کہ تاجر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اگینسٹ میں ہم جائیں گے تو وہی سارے برے رویے ہیں کہ جو یہ نہیں کرتا ہے تو وہی اس کا نہ کرنا ہی برا رویہ ہے۔ اب ذرا ڈیٹیل میں انشاءاللہ الکریم ہم اس کو آپ تک رکھنے کی کوشش کریں گے۔
میں یہاں ریکویسٹ کروں گا کہ جو تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، اب چاہے وہ ایک کرانے کی دکان پر بیٹھے رہنے والا شخص ہے، چاہے وہ ایک ٹھیلے پر کھڑے رہنے والا شخص ہے، وہ بیچ تو رہا ہے، ایک معنی میں وہ تاجر ہی تو ہے۔ اب بڑی کمپنی کا مالک وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بیچ ہی رہا ہے، اس کا اپنا پروڈکشن ہے، تو اس کا بھی کردار ایک تاجر کا ہی ہے۔ تو سبھی اپنے اپنے اندر غور کریں کہ میرے اندر تو یہ رویہ نہیں ہے، میرے اندر تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو آئیے اب ڈیٹیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح، یعنی اس وقت اگر مارکیٹ کی صورتحال دیکھی جائے علی بھائی تو بہت خراب حال ہے مارکیٹ کا، بہت خراب حال ہے۔ اور اگر ایک خوف خدا رکھنے والا شخص اگر مارکیٹ میں جائے نا تو سچی بات یہ ہے کہ وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ مارے خوف کے یا تو اس کی روح نکل جائے یا پھر اس کے آنکھوں اس کے آنسو اس کے آنکھوں میں جو ہے نا وہ تھم نہ سکے، یعنی ایسی کیفیت ہے۔ اس طرح اسلامی اصولوں کی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے معاملے میں جو ہے نا وہ جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہے وہ بڑی خراب ہے۔ بہت ساری برائیوں میں سر فہرست میں ایک برائی کو اگر دیکھوں تو وہ یہ بھی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، کہ تاجر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، نیچے جو ہے وہ، اب تو الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہے لیکن اس میں بھی دھوکہ دہی تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن ایسا ترازو ہے، نیچے چمبک لگایا ہوا ہے، اچھا جنگ کھائے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی ساری ترکیبیں ہوتی ہیں۔ کچھ اور بھی چیزیں میرے ذہن میں، لیکن میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس نظریے سے آپ اس کو بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہم سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک تو بہت پیارا ہے، اور تجارت یقیناً ایک اہم ضرورت ہماری ہے اس معاشرے کی۔ تجارت کو اگر ختم کر دیا جائے، بزنس کو ختم کر دیا جائے، اچھا تجارت پہ گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو گفتگو ہے فقط تاجروں کے لیے مفید نہیں ہے، جو جاب کرنے والے ان کے لیے بھی ہے۔ یعنی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا، کوئی یہ نہ سوچے کہ جو تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کے لیے ہے۔ یہ جو بھی کام کرتا ہے، ہم گفتگو سب کے لیے کر رہے ہیں، وہ جو جاب کرنے والا ہے انشاءاللہ وہ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا۔ اور اپنے لیے کمانا، اپنے گھر والوں کے لیے کمانا بہت بڑی یہ ایک برکت کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا جب گفتگو چل رہی تھی اعظم بھائی کی آپ کی، کہ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں آپ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا پاکیزہ، کتنا ستھرا ہے۔ کچھ لوگوں نے دین کو ہمارے جو ہے نا ندیم بھائی یوں بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین جو ہے نا مسلمان ان کے عبادت، ریاضت، بندگی یہی چیزیں ہیں، بس حج، زکوٰۃ، روزہ اسی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دین اسلام نے سبحان اللہ ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا، میں سمجھتا ہوں، اور ایسی مثال قائم کی کہ بندہ اگر یہ دنیا کے کام کرے، تجارت کرنا کیا ہے، دنیا کا ہی کام ہے نا، ظاہری بات ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں گے ظاہری طور پر تو اس میں کوئی نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ اس کا روزے سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا حج سے کوئی تعلق ہے، یہ دنیاوی کام ہے، ایک بزنس ہے، اپنا پیسہ کمانا ہے۔ لیکن بندہ اس کے ذریعے سے وہ ثواب پا سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والا پا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کسی جگہ جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے، ایک نوجوان، ایک کڑیل ماشاءاللہ نوجوان تھا، وہاں سے گزرا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی طرف، ہاں مطلب ہٹا کٹا، اور ایک جوان جو ہوتا ہے ماشاءاللہ مضبوط، وہ وہاں سے نکلا تو صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، آپس میں، کاش اس کی جو جوانی ہے اللہ کی راہ میں صرف ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی صحابہ کا بھی ایک اپنا انداز، ان کا ایک فکر آخرت، سبحان اللہ، کہا کہ اس کی جو جوانی ہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو جوان بنایا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس شخص کی جوانی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے گفتگو سن رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو جوان ہے نا، جو اس وقت کسب معاش کے لیے نکلا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نکلا ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے نا تو یہ اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی کفالت کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ کمانے کے لیے نکلا اس لیے کہ فخر کرے، تکبر کرے، غرور کرے، فرمایا تو پھر یہ اللہ کی راہ میں نہیں، شیطان کی راہ میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے، بندہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صبر، شکر انہی سے ثواب نہیں پاتا ہے، یہ تو ہے ہی ثواب کے ذریعے، اس میں تو کامل بندہ ہے، یہ تو ثواب کے کام ہے،
لیکن بندہ دنیا کے کام کے اندر بھی, تجارت کے اندر بھی اگر اچھی نیت کرے, اچھے انداز سے جو باتیں اعظم میں نے کہی کہ جھوٹ اور دیگر جو برائیاں ہیں ان سے بچتے ہوئے بندہ کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اب آئیے اب بڑھتے ہیں رویوں کی جانب, چونکہ پروگرام ہے رویوں کا تو رویوں کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے. ایک بہت اہم رویے کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ یہ اس قدر لوگ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے وہ اس سے بچا ہوا ہے شاید, ورنہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جو نا وہ ڈنڈی مارنے کا سلسلہ کہیں نہ کہیں چل ہی رہا ہوتا ہے. تو ایک جو رویہ ہم نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ناپ تول میں کمی کرنا اتنا برا کام ہے, اور یہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے نا وہ خود بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا, ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ مطففین کی جو شروع کی آیتیں آپ دیکھیں گے, اللہ فرماتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. فرماتا ہے کہ خرابی ہے, ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب لوگوں کے ساتھ ناپ تول کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں گھٹا کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں بندہ جو ناپ تول کرنے والا جو تاجر ہے نا وہ خود جب کسی سے لیتا ہے, کیونکہ ایک تاجر جو ہے نا وہ گاہک بھی ہے. تاجر جو بھی تاجر ہے وہ گاہک ضرور ہے, ظاہر ہے وہ مال جو بیچ رہا ہے وہ بھی کہیں سے خرید کے لا رہا ہے. جب وہاں سے وہ خرید کے لاتا ہے نا تو وہ پائی پائی کا حساب کرتا ہے کہ بھائی یہ تول میں کمی ہے یار, یہ جو نا 100 گرام کم آ رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے تول بھاؤ اس کو زیادہ آتا ہے, تو وہاں سے پورا پورا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ لے. لیکن جب خود دیتا ہے تو وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس طریقے سے وہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرما دیا ہے کہ جب تم لوگوں سے لیتے ہو تو تم جو ہے نا بالکل برابر لیتے ہو, جب کسی کو دیتے ہو تو اس میں کمی کر دیتے ہو. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. مزید اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اور کئی مقامات پر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. فرماتا ہے ناپ تول کو برابر کے ساتھ, انصاف کے ساتھ پورا کرو. جب بھی ناپ تول کا معاملہ ہو تو برابر کے ساتھ پورا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں جناب سیدنا شعیب علیہ السلام. ان کی قوم کے اندر بڑی خرابیاں تھی. ایک خرابی ان کی قوم کے اندر یہ بھی تھی کہ ان کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. تو انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کو اپنے پاکیزہ کلام میں بیان فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. فرمایا اے میری قوم انصاف کے ساتھ پیمانہ اور ترازو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. یہ فرما دیا. سورہ رحمان جو قرآن کریم کی بڑی مشہور صورت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. فرماتا ہے کہ اور عدل کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور ترازو کے اندر کمی نہ کرو. تو آپ دیکھیں دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے. ایک طرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم تجارت کرو, تم جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کے لیے کماؤ, جو کمائے اس کو انعام بھی دیا گیا کہ جو فرمایا گیا نا ایک حدیث پاک کے اندر میرا آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرماتے ہیں کہ جو سچا امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو ایک طرف تو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, اور ایک طرف بندہ جو اس میں کمی کرتا ہے, ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کی برائی بھی ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا جرم ہے. بظاہر اس میں کیا ہے ندیم بھائی, بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر 100 گرام کم کروں گا نا, اگر میرے پاس دن میں اگر یوں سمجھیے کہ 100 گاہک آتے ہیں, ہر ایک سے اگر 100 گرام کم کروں گا تو میں دن کے اندر 100 لوگوں سے کتنا کم کر کے کتنا کر لوں گا. لیکن یاد رکھیے حرام کی کمائی میں برکت نہیں, حرام کے مال میں برکت نہیں ہے. یہ آتا ہوا نظر تو آتا ہے لیکن جاتا ہوا پھر نظر آتا ہے, اور ایسا جاتا ہے کہ بندے کی بعض اوقات ہیلتھ میں چلا جاتا ہے, اس کی دوائیوں کے اندر چلا جاتا ہے, بیماریاں لگ جاتی ہیں. جی ہاں, تو اس لیے بندے کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اچھا پھر ایک تو یہ ہے نا علی بھائی کی یعنی پہلے کا جو تھا معاملہ وہ ترازو والا تھا نا, کہ باٹ لگا دیا, یعنی باٹ یا تو جو باٹ ہی بولتے ہیں نا اس کو, آپ کے یہاں بھی شاید باٹ ہی بولتے ہوں گے, جو وزن کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا کہیں کہیں اب بھی یہ چیزیں چلتی ہیں تو وہ پتھر کے رکھ لیتے ہیں. اچھا پھر اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے. اب سامنے والے بندے کو تو دکھ نہیں رہا ہے وہ کیا چیزیں ہیں, لیکن پھر اس کے بعد میں تھوڑا زمانے نے ترقی پائی, لوہے کے پھر باٹ بننے لگے ہیں, پیتل کے بننے لگے ہیں, اس میں باقاعدہ 500 گرام 100 گرام کا بننے لگا ہے. لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے ڈنڈیاں ماری. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کانٹا رہتا ہے, کانٹے میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ترکیب ہوتی ہے. اچھا کیونکہ باٹ رکھے رہتے ہیں تو وہ سامان جب اس دوسرے پلڑے میں نہیں جاتا تو اتنا معلوم نہیں پڑتا ہے. اگر باٹ کو اٹھایا جائے نا تو معلوم پڑے گا کہ پلہ کون سا
सही है गिरा हुआ है। तो उमूमन जो है वो, उमूमन का जुमला वापस ले लेता हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ऐसी जो है वो कांटे की तरकीब बनाकर रखते हैं कि जहां पर वो सामान डाला जाता है वो वजनी रहता है, वो नीचे गिरा रहता है और चंद ग्राम का फर्क जो है वो आ जाता है। डिजिटल चीजों में भी ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी एक और चीजें मेरे जहन में आई। जी। अच्छा, जहाँ इन चीज़ों का उर्फ होगा उस पर तो उलमा से रहनुमाई ली जा सकती है, लेकिन एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे पैकेज जब रेडी किया जाता है, पैकिंग की गई है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने 4 किलो जो है वो एप्पल लिए हैं। अब एप्पल मैंने लिए हैं तो उसका वो एक बॉक्स भी देगा, तो बॉक्स में अननेसेसरी उसमें बहुत सारी घास फूस भर देना, ठीक है, फिर एप्पल उसमें रखना। अब वो घास फूस है या पैकिंग में जो एक्स्ट्रा चीज उसने ऐसी यूज की है कि जिसका उससे पैकेजिंग से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, अगर कम भी लगाता वो तो वो सेफ ही रहती, लेकिन ज्यादा भर दिया, फिर जनाब उसको तोला, फिर उसको भी जो है वो उसमें इंक्लूड किया। तो जहाँ उर्फ नहीं है, उर्फ से हट के अगर इसने चीजें इस्तेमाल की है तो मेरा ख्याल है कि ये भी जो है वो नाइंसाफी ही होंगी कि बेजा की बंदा चीजें भर रहा, और ऐसा होता है। यानी हम भी कुछ चीजें लेकर आते हैं घर से, देखते हैं कि यार इसने इतनी सारी ये कचरा बगदा जो इसके अंदर भर दिया है, चीजें तो इतनी सी निकली है और दूसरी चीजें इतनी सारी जो है वो भर दी। तो वजन बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें की जा रही होती है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर पानी में भिगो दिया जाए तो उसका वजन बढ़ जाता है, तो बाज लोग वो भी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने जो है ना, यहीं अभी 2-3 दिन पहले ही तेज बारिश आ रही थी, तो मैंने मूंगफली का ठेला देखा ना, तो मूंगफली ठीक ठाक मतलब गीली थी। अब मैं सोच रहा था कि लेने वाला अगर रजामंदी से ले रहा है, जानते हुए ले रहा है, तो इस बंदे का कोई कसूर नहीं है। लेकिन उमूमन आप देखें कि जब छिलटा जब उसका गीला हो जाता है तो ठीक ठाक वो भारी हो जाती है। ऐसी कई सारी चीजें हैं कि अगर बंदा जानबूझकर अगर कर रहा है और लेने वाला भी उस पर समझे कि राजी है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि फ्रॉड हो जाता है, बंदे को दिखाया कुछ और जाता है, दिया कुछ जाता है। तो हमें इस पर बहुत मोहतात रहने की बहरहाल हाजत है। बाज़ तराजू जो है ना, नदीम भाई जो गुफ्तगू चल रही है, बाज़ तराजू ऐसे होते हैं, जैसे अभी वो आपने बात की कि डिजिटल हैं या पहले जो हुआ करते थे। अच्छा, कुछ सामान ऐसा होता है ना, उसमें हम डालते हैं तो कुछ चिपका रह जाता है, जैसे बिरयानी वगैरह कई जगह पर जो है तोल के दी जाती है। प्यारी बात। तो अब वो उसमें तेल भी होता है तो जम गया, ठीक है, उसको दे दिया। अब दूसरा ग्राहक आएगा, उसके अंदर कुछ चावल उसके अंदर पड़े हुए हैं, तकरीबन 50 ग्राम ही सही, या 20 ग्राम 30 ग्राम कुछ ना कुछ होता भी तो वजन तो होता है, जाहिर है वजन तो है। 20 ग्राम भी एक मतलब माने रखता है, छोटा बच्चा का पेट भर के शायद खाना खा लेगा उससे। अब उसी के अंदर उसने डाला और तोल के दे दिया। अब जो पहले से रखा हुआ था उसको उतना वजन उसको और डालना चाहिए था, लेकिन नहीं डालते, और यूं वो तबादला चल रहा होता है। अच्छा, बाज़ किराने की दुकान पे देखें ना, जी। वो जो बेचारा वो जो उसका क्या बोलेंगे जो रखे होते हैं उसके ऊपर, जिसके अंदर चीजें डाल के तोला जाता है, तो उसको भी आप देखिए कि तेल की परत इतनी इतनी जमी होती है उसके अंदर। किराने की दुकान पर जाओ तो शक्कर उसके अंदर है, चावल उसके अंदर है, जी। तेल की परत उसके अंदर है। तराजू पर भी जो रखने का जो सिलसिला होता है उस पर भी परत जमी हुई होती है, सही है। उसकी साफ सफाई नहीं होती है। अब अगर उसमें देखा जाए तो कुछ ना कुछ ग्राम तो वो निकलेगा, बिल्कुल, चीजें जो है वो दे दी जाती हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। और यूं देखा जाए तो और भी कई सारी सूरतें हो सकती हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि एक मुसलमान होता है वो मोहतात होता है और वो ख्याल रखता है इन चीज़ों का। हमने देखा है कि कई लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो अपने तराजू को बड़ा साफ रखते हैं, स्पेशली वो वाला हिस्सा कि जहां पर सामान रखा जाता है, जिधर बाट रखा जाता है वो तो है, लेकिन जिधर सामान रखा जाता है उसको अच्छे से साफ करते हैं। हर बार चीज तोलने के बाद में उसको दूसरी चीज तोलने से पहले साफ कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक जर्रा भी जो है इसके पास कम जाए। कोशिश ये हो कि एक ज्यादा चला जाए ना तो दुआ देगा यार ले जाने वाला, लेकिन कम ना जाए। अगर कम गया है ना तो कयामत के दिन बहरहाल हिसाब जो है वो जरूर देना होगा। और जब लोग ऐसे मशहूर हो जाते हैं ना कि यार ये फंडा करता है, तो फिर ऐसे लोगों का बिजनेस भी ठप हो जाता है और फ्रॉड करने वालों को दुनिया जान जाती है। बहरहाल चले मजीद आगे बढ़ते हैं। आजम मदनी साहब, एक रवैया ये भी होता है, एक अंदाज ये भी होता है कि बाज लोग अपना माल बेचने के लिए जो है ना वो कस्में खाते हैं, और ऐसा लगता है कि कसम भी ऐसे खाते हैं वो कि बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। और होता क्या है कि मजहबी दिखने वाला भी बंदा होता है तो लोग भरोसा कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं, अरे यार मैं अरे कसम खा के बोल रहा हूँ इतने का ही लाया था वगैरह वगैरह। तो क्या फरमाएंगे? खाने का मामला हो गया, या इसी तरीके से जो बेचने के मामले में लंबी लंबी फेंकने का मामला हो गया। लोग जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं अक्सर। किसी ने कहा भी था कि अगर आपने झूठ पकड़ना है, ज्यादा से ज्यादा झूठ देखना है, तो आप बाजारों में चले जाओ। अच्छा, है ना, कि वहाँ पे जो झूठ की फैक्ट्री गोया की खुली हुई होती है। हर दूसरा तीसरा कुछ लोग तो ये बोलते हैं ना आजम भाई, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई
اگر کاروبار کرنا ہے تو جھوٹ کے بغیر تو نہیں کر جھوٹ سکتے. کے بغیر نہیں ہو سکتا. جھوٹ کے بغیر بازار ایسا میں بھی تمہارا ہوتا ہے. کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے, یوں بول رہے ہوتے ہیں. اور جھوٹ اتنا انتہائی درجے تک کمال کو پہنچ جاتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا اپنی تجارت کے لیے ایسے بندوں کو رکھتے ہیں باقاعدہ کہ بھائی جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہماری دکان پہ رہے, کیونکہ وہ اتنی اچھی کوالٹی بتا سکتا ہے ہمارے پروڈکٹ کی یا ہمارے جو ہے سامان کی جو ہے وہ سیل اچھی کر سکتا ہے. تو دیکھیں اگر عیب ہے یا دوسری چیزیں ہیں اگر آپ کے سامان کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. جھوٹ سے کام نہیں چل سکتا. یہ دھوکہ دہڑی والا جو معاملہ ہے اس سے کام نہیں چل سکتا. جھوٹ تو پہلے سے ہی, چاہے وہ تاجر ہو یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, جھوٹ تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جھوٹ میں ظاہر سی بات ہے دھوکہ ہوتا ہے اور جھوٹ کے اپنے نقصانات ہیں. اور باضابطہ ان احادیث کے اندر, روایتوں کے اندر ایسے اقوال بیان کیے گئے کہ جو بندہ اپنی تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو بے برکتی آتی ہے اور برکت اس سے اڑ جایا کرتی ہے. بندہ برکت کے لیے, تجارت بڑھانے کے لیے, اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور بڑھانے کے لیے, اور الٹا ہو کیا رہا ہے کہ اس کی تجارت کے اندر بے برکتی آ رہی ہے, اس کا مال جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ اگرچہ پیسہ آ بھی جاتا ہے بندے کے پاس تو وہ بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے, بہت ساری مصیبتوں کی نظر ہو جاتا ہے, پریشانیوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ایک حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم سامان تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والدین کے ساتھ نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا ہے اور جھوٹی قسم جو ہوتی ہے یا جھوٹ جو ہوتا ہے وہ رزق میں کمی کرتا ہے اور دعا قضا کو ٹال دیا کرتی ہے. تو یعنی یہ دیکھیں کہ بندہ جہاں بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ گھٹ جا رہا ہے, بے برکتی اس کے اندر آ رہی ہے. تو اس سے بھی مطلب یوں اس کے کاروبار میں بھی نقصان ہوتا ہے, پلس جو ہے وہ گراہک بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا. اب جس کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ بندہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے, لمبی لمبی پھینکتا ہے یا جو ہے نا وہ دھوکہ دہڑی والا معاملہ کرتا ہے, تو کیوں جائے گا کوئی وہاں پہ سامان خریدنے کے لیے. تو تجارتوں کو ختم کرنے والی چیز جو ہے نا وہ یہ جیسے دیگر شعبہ زندگی میں بھی دیکھیں, اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو پریشانی اس کے اندر آتی ہی ہے, اور پلس تجارت بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے. تجارت کے اندر یہ دیکھیں تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے یہاں نقصان پر ہو رہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ناظرین, بندہ جھوٹی قسم کھا کے کسی کے اعتماد کو بھی کس طرح اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے کہ اس کی قسم کی وجہ سے اگر کسی نے اس پر اعتماد کر لیا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ چیز خراب نکل گئی تو میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مسلمان ہیں, تو ایک مسلمان کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے تو چلیں وہ آپ اس بندے سے بدظن ہوا ہے کہ یار اللہ خیر کرے, یار جھوٹی قسم کھا رہا ہے. لیکن وہ بندہ کہ جو مسلمان نہیں ہے, اگر اس کے ساتھ میں ایسا ہوا, اس نے بھروسہ کر لیا کہ یار یہ اپنے رب کی قسم کھا رہا ہے تو پھر سچا ہی ہوگا, یہ قسم کھانے کی وجہ سے ایسا ہوا, اور اس کے ساتھ میں اگر معاملہ کچھ اور نکل گیا تو اس کا اعتماد کیسا ٹوٹے گا. وہ کس قدر پھر جو ہے وہ مذہب سے بھی دور ہونے کی کوشش کرے گا. کہیں نہ کہیں اگر متاثر ہونا تھا تو آپ کی وجہ سے اور وہ دور ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ کسی بندے کا, گاہک کا اعتماد جو ہوتا ہے نا, کئی لوگ علی بھائی رو رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں بھی سیم آئٹم جو ہے وہ بیچ رہا ہوں لیکن پاس والا جو بندہ ہے وہ ترقی کیے جا رہا ہے, میں بھی کرانے والا ہوں, وہ بھی کرانے والا ہے. اصل میں جو سمجھاؤں نا, مارکیٹ جو چل رہا ہوتا ہے نا, بزنس جو ترقی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ پورا اعتماد پر ترقی کر رہا ہوتا ہے. صحیح. گاہک کا, کسٹمر کا جتنا آپ پر اعتماد مضبوط ہوگا اور ان کے اعتماد کی آپ جتنی لاج رکھیں گے نا, اتنا آپ مارکیٹ میں ترقی کریں گے. جہاں پر آپ نے صرف جو ہے وہ جملہ بندیاں کی ہیں, لفاظیاں کی ہیں, لیکن آپ نے دھوکہ دیا ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو آپ کا بزنس کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. اچھا, کچھ لوگ بڑے شانے ہوتے ہیں, جیسے اسٹیشن پر ہیں, دیگر جگہوں پر ہیں, تو یہاں پر عموماً کیا ہوتا ہے علی بھائی پتہ ہے, لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ یار جو بھی آئے گا یہاں سے ایک باری آ کر جو ہے وہ گزر جائے گا نا, ہر بار نئے لوگ آئیں گے, یہ والا مزاج ہوتا ہے. پھر بندہ جو ہے نا خوب گویا کہ وہ لگا رہا ہوتا ہے, چپکا رہا ہوتا ہے. دیکھو حاجت بھی ہوتی ہے, بندہ اسٹیشن پہ ایسی جگہ پر ہے, اس کو حاجت بھی اس کو لینا ہی لینا ہے بیچارے کو, اور اس کی مطلب سمجھے کہ وہ ضرورت کا وہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس وقت میں, مجبوری ہوگا. تو کیا ایسی صورت میں بھی مطلب چلیں وہ دوبارہ اگرچہ گاہک نہیں آیا ہے, اس کے پاس دوسرا آ گیا, لیکن پھر بھی اس صورت میں بندہ دھوکہ تو نہیں دے گا نا, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا. اگر مسلمان ہے تو اس کو بہرحال ڈرنا چاہیے. مزید بھی رویے ہیں علی بھائی, مزید بھی آپ بیان فرمائیں کہ ایک سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ جو سیلس مین ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ اپنے سمجھے کہ کلائنٹ کے ساتھ, ایک کسٹمر کے ساتھ میں بڑے اچھے سے پیش آ رہا ہوتا ہے اور ایک اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم
کبھی کبھی جو ہے وہ مارکیٹ میں یہ نظارے بھی دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کبھی بھیڑا ہوا ہے دکاندار سے، بزنس مین سے، تاجر سے، کبھی تاجر بھیڑا ہوا ہے، اور اس قدر جو ہے وہ بدتمیزیوں کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ میں، بیچارے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہے، اچھا سنا نہیں جاتا ہے. جیسے فور ایگزامپل میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو عرض کروں کہ کوئی شخص کوئی چیز لے کر گیا، اور جب وہ گھر جا کر اس نے دیکھا کہ یار یہ چیز تو خراب ہے، وہ لے کر واپس گیا کہ بھائی آپ نے جو چیز دی ہے خراب دی ہے. اب وہ فوراً جو ہے نا بدتمیزی پر اتر آتا ہے، میں نے تو ایسا نہیں دیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس میں دونوں جگہوں پر معاملہ کیا ہے وہ ایک الگ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن جو بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے، تو میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی کئی مثالیں ہو سکتی کہ کسٹمر کے ساتھ میں بدتمیزیاں. اور ہمارے یہاں پر چونکہ عورتیں بھی جو ہیں وہ مارکیٹ جاری ہوتی ہیں، حالانکہ اس کے بھی اپنے شرعی احکام ہیں، لیکن بہرحال مارکیٹ جو ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں سے بھرا ہوا ہے فی الحال. اور مردوں نے کیا کیا کہ جناب وہ باہر والے جو سارے کام تھے وہ اپنی عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور گھر والے ہو سکتا ہے کہ کچھ کام مردوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہوں، تو زمانہ تھوڑا الٹا جو ہے نا وہ چلنے لگا ہے. باہر کی ان کے پاس ہے. اچھا تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ وہ مارکیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی چلم چال چل رہی ہے، اور جناب جھگڑے چل رہے ہیں. تو یہ والا جو ایک ماحول ہے، آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے کامیاب تاجر جو ہے نا، اس کے تو اوصاف میں ایک یہ ہے کہ وہ ملنسار ہونا چاہیے، لوگوں سے جھک جھک کر پیار سے ملنے والا ہونا چاہیے. اور اس کے نظارے میں سمجھتا ہوں جو تاجر ہمیں سننے ہوں گے اس وقت، یا جو بزنس مین ہوں گے، یا جو دکان جن کی ہوگی مین بازار کے اندر، شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ جو جتنا میٹھا ہوگا نا، جو پیار سے بولتا ہوگا، اور گاہک آیا تو بیٹھ کر سر کے لیے چائے منگاؤ نا، وہ بھلے اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہوگا، وہ بات الگ ہے، اس کی جو بھی نیت ہے اپنا مال بکوانے کے لیے کر رہا ہوگا، لیکن جو جتنے پیار سے، جتنے اخلاق سے، جتنی محبت کے ساتھ سلام کر کے بٹھائے گا، آپ کو جگہ دے گا، احترام دے گا، عزت کرے گا، آپ کے لیے پوچھے گا، آپ کے لیے اے سی چلا دے گا، آپ کے لیے کولر چلا دے گا، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے تاجر کے اوصاف میں سے، کامیاب تاجر کے اوصاف میں سے ہے کہ تاجر جو ہوتا ہے جبکہ نیت اللہ کی رضا ہو. ہاں، نیت اللہ کی رضا ہو، ظاہر ہے وہ تو، ورنہ جو بھی اس کی نیت ہے وہ خود ہی جانتا ہے. لیکن علی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ یہ سارے اوصاف جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ بیچنے سے پہلے تو ہوتا ہے، یہ رویہ، یہ انداز جو ہے نا وہ سامان سیل کرنے سے پہلے تو ہوتا ہے. اور ندیم میں نے جو توجہ دلا رہے تھے کہ اگر بعد میں کوئی نقص نکل کے آیا، اب وہ اس کے پاس آیا ہے، پھر اس کا کیا رویہ ہوتا ہے. بلکہ یہ والی جو چیز ہے نا، آپ نے یہ جو انداز بتایا نا، میں ایک مارکیٹ کو جانتا ہوں، یہاں میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اچھا، وہاں کا اسٹینڈرڈ کیا پتہ ہے آپ کو؟ جیسے کوئی گاہک اگر شاپ پر قدم رکھا نا، تو فوراً دکان کا مالک نا اپنے دوسرے بندے کو آرڈر دے، کرسی لے گا، چائے کا بول. اچھا ان کے بھی پھر کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اشاروں میں کوڈ ورڈ ہوتے ہیں کہ کس کے لیے چائے منگوانی ہے، نہیں منگوانی ہے. اچھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چائے آ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پوری چیز خرید لی لیکن چائے نہیں آئی ہوتی ہے. پھر جیسے ہی آپ نے پیمنٹ کر دیا نا، تو اس کے بعد وہ چائے آئی نہیں ہے، تو وہ آئی نہیں ہوتی ہے، مطلب اس کو بلوایا نہیں گیا ہوتا ہے، وہ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے. تو بعض جگہوں پر تو ایسے ہی ہے کہ آپ جیسے اندر جائیں گے نا، چائے پیجیے، اور چائے پینے کے بعد تھوڑا بندہ نا وہ بولے گا یار چائے وائے پیے تو تھوڑا سا لے کے جانا ہی پڑے گا، ہو جاتا ہے. تو یوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس طرح ہوتا ہے. بہرحال اس کی اب جو نیت ہے اللہ بہتر جانے، اگر اچھی نیت ہوگی، خیر خواہی کی نیت ہے، تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اچھا یہ تو ہے ایک اچھا انداز جو بعض کا ہوتا ہے، لیکن کئی گاہک اس طرح کے دیکھے ہیں جن کو شاید مسکرانا نہیں آتا ہے. حالانکہ تاجر جو ہے، ہاں تاجر کے اوصاف میں سے ہونا چاہیے، اس کو مسکرانا آنا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے، جو ملتا ہے اسی کا کام جو ہے نا وہ آگے بنتا ہے. تو ان کے منہ پر غصہ ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ بعضوں کا چل رہی ہوتی ہے، اس طرح کی کچھ چیز جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کے تاجر ہوتے ہیں یا بزنس کرنے والے، اپنا کام کرنے والے، غصے والے، اور ان کے منہ جو ہے نا ایک دم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب لوگوں سے وہ اچھے انداز سے بات بھی نہیں کرتے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ سامان اس نے لیا، کسی نے دیکھنے آیا، ٹھیک ہے، سب دکھا دیا اس نے. بھائی کپڑے کا ایک مثال کے طور پر جو ہے نا وہ تاجر ہے، تو کپڑے دکھائے، یہ کپڑا دیکھیے، 2 دیکھے، 3 دیکھے، 4 دیکھے، 5 دیکھے. سارے کپڑے دیکھنے کے بعد اگر نہیں لیا، پھر جو وہ اپنے پہ آتا ہے اور وہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے، تمہارا تو کام ہی کچھ نہیں ہے، تمہارا تو بس یہی کام ہے. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا، اس کا سارا جو اس کی جو امیج ہوتی ہے نا، وہ سامنے والے کی نظر میں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور پھر لوگ اس سے کتراتے ہیں. جو جتنا زیادہ ملنسار ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہو تو اچھے انداز سے، جتنا ہو سکے آپ پیار سے محبت کریں گے. ایک اصول یہ تاجر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا مال بکے یا نہ بکے، ٹھیک ہے، دکان میں نے کھولی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی گاہک میرے پاس آئے گا وہ مال لے کے جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے.
दुकान में सुबह से शाम तक 1000 ग्राहक आएंगे, 100 ही शायद ऐसे होंगे जो लेकर जाएंगे, वरना हर एक का ये होता है कि देखता है, पसंद नहीं आया, फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ लोगों का तो जो ग्राहक होते हैं उनका तो माइंड ही सेट ही होता है कि मुझे जाना है, जब तक 10 दुकान ना देख लूँ तो मैं लूंगा ही नहीं, ये जहन बना होता है। तो लोग ही आते हैं। तो और हो सकता है इसकी पहली दुकान हो, इसकी वो पहली दुकान तस्वीर जहाँ से लेने वाला हो किसी और की दुकान हो। ऐसा भी होता है। तो इसलिए ताजिर को अपना ये ज़हन बनाना चाहिए कि मेरे पास जो भी आए, मुझसे लेता हो या न लेता हो, मुझे उसके साथ अच्छे अंदाज से पेश आना है, बदतमीज़ी से पेश नहीं आना है। अगर बदतमीज़ी आपकी बन जाएगी, और इस वक्त ज़माना है सोशल मीडिया का, कई बार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, वो जो है ना वो वीडियो बना लेते हैं और वायरल हो जाता है, फिर लोग कमेंट के अंदर उसको गालियाँ देते हैं, इसको तमीज़ नहीं है बात करने के वगैरह वगैरह, सब चल रहे होते हैं। लिहाजा ये कैमरा भी इस वक्त चूँकि हमारे सामने मौजूद है, तो लिहाजा कैमरे का भी एतबार करें, उसका भी जो है ना वो ख्याल रखें, और लोगों के साथ अच्छे अंदाज से पेश आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं ये भी गुजारिश करूँ ना अली भाई, जैसे आपने कहा ना कि इनका काम ही दिखाना है, यकीनन इनका काम दिखाना है। दुकान में जो आइटम इन्होंने बेचने के लिए रखी हुई है, दिखाना इनका काम है, काम का हिस्सा है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, जो खामा मतलब इनसे मतलब वो रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं कि ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। अब ये ताजिर भी होते हैं ना, इसलिए समझदार लोग होते हैं, समझ जाते हैं कि भाई आपको किस प्राइस का चाहिए। अब वो उसको लेना ही है। फॉर एग्जांपल कपड़े की बात कर लो तो 200 रुपये मीटर। अब वो अगर डिमांड करे कि मुझे 1000 रुपये मीटर वाला आप दिखाओ तो सही, तो खामा जो है वो ताजिर को भी आजमाइश में डालना, ये भी चीज़ें होती है। अब जैसे औरतों की बात करें आजम भाई, तो औरतों को तो चाहिए वो होता है कि जो उस दुकान में है नहीं, वो जो नया चल रहा है, वो जो ट्रेंड है, वो जो दुपट्टा वो वाला है, उसमें डिज़ाइन ये वाली है। अब उसको मतलब पता नहीं कौन सी डिज़ाइन चाहिए रही होती है, तो अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं डिज़ाइन कहाँ से निकाल कर लाऊं इसके कई लिए। बार ऐसा होता है शायद इसमें शरई मामलात भी आ जाते हो, जैसे जिनकी इत्र की दुकान होती है या जिनकी ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे कुछ चेक कराना होता है, तो कुछ लोग तो बस चेक किया, चलो भाई आगे बढ़ गए, दूसरी दुकान पे गए, वहाँ चेक किया, आगे बढ़ गए। उनका 2-3 दिन का मतलब वो यूँ हो जाता है। शायद शरई मामलात भी आ जाते हो, या फिर कभी जो खाने पीने के आइटम हैं वो लेने गए, तो इधर से चखा, उधर से चखा, ये ऐसे पेट पूरा जो है वो पूरा हो जाए ना कि चलो आज का चक्कर वैसे निकल गया है। अलग अलग लेने जाता तो एक ही किस्सा लेता, लेकिन यूं चखते चखते जो है वो पूरा मार्केट पूरा कर दिया। ये जो ताजिर का जो बदतमीज़ी है ना, इसके अंदर एक मैं समझता हूँ आज के दौर में जो एक बड़ा सबब जो होता है ना, वो हमारे जो व्लॉगर हैं आजकल उनका भी होता है। कुछ जो होते हैं ना व्लॉगर जो है ना, वो दुकान पर जाकर वो मालूम करना, उनसे सवाल करना। बेचारे की भीड़ लगी हुई है, उसके लोग खड़े हुए हैं और दुकान चलती दुकान है उसकी, जो भी चीज़ वो बेच रहा है, ठीक है, खाने की आइटम होती है बाज़-औक़ात या कपड़ा वगैरह या जो भी उसकी चीज़ें। अब भीड़ के अंदर घुसकर उससे बार बार, अच्छा एक सवाल करना काफ़ी था, अब 2 सवाल करना, 3 सवाल करना, 4 सवाल करना, उसकी भीड़ लगी हुई है। ऐसे में बाज़-औक़ात ना चाहते हुए बंदे का जो ना वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, बदतमीज़ी वो करने पर उतर आता है उसकी वजह से। तो सामने वाले को भी चाहिए कि मेरा अपना अंदाज़ क्या होना चाहिए, ना मैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए आया हूँ ना कुछ करने के आया हूँ, खाली जो ना कैमरे लेकर घुस के अंदर और उससे जो गुफ्तगू किए जा रहे हैं, तो यूँ किसी को तंग करना भी दुरुस्त। अच्छा, इसमें भी 2 सूरतें हैं अली भाई। एक तो ये है कि ऐसे बंदा चला गया है, उसकी वो जो बिजनेसमैन है या ताजिर है, उसको इस तरह का कुछ सिलसिला चाहिए नहीं। बाज़ लोग खुद बुलाते हैं मार्केटिंग के लिए, और वो खुद वीडियो बनवाते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए, लेकिन इस तरह के जो अंदाज हो तो वो रजामंदी के साथ हो, चाहे उसको शूट करने के लिए जो भी प्लान हो कि मैं एंटर होऊंगा ये वगैरह वगैरह, टाइम फिक्स हो, ताकि जो भी मामला तो एक अच्छे अंदाज में जो है बहरहाल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ पर और हम मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करते हैं, और वो भी बड़ी अहम है, मैं चाहूँगा अली भाई उस पर भी गुफ्तगू फरमाए, आज़म भाई भी उसमें शामिल रहें, कि आजकल जो एक बिजनेसमैन का यूँ समझिए कि अंदाज हो गया है, वो ये कि फ्रॉड करना है, धोखा देना है। और ऑनलाइन चीज़ों में तो ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं कि जो माल बताया है वो घर भेजा नहीं, और जिस चीज़ पर जो है वो हुआ था कि जनाब इतने पैसे मिलने हैं, लेकिन वो चीज़ें भेजी नहीं गई या उसको नुकसान के साथ भेजा गया, फिर बाद में जो है वो बहुत सारे इस तरह के मामलात करना, तो फैक सेल जिसको कह लीजिए, या फिर ये भी कह लीजिए कि ऑफ़र लगाए गए फालतू के, कि जनाब दुकान के बाहर, तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ कि दुकान के बाहर बोर्ड कुछ और लगा हुआ 70%, और जनाब बड़े खुशी खुशी अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं ये 70% इस पर नहीं है, बस ये जो चीज़ है ना इस पर 70% है, बाकी चीज़ें तो अपने फुल प्राइस के साथ है। हर माल 10 रुपए। हाँ, तो हर माल 10 नहीं होता उसमें, कई माल 20 वाले भी होते हैं, कुछ 20 वाले होते हैं। तो अब बंदा क्या हुआ ना कि अंदर इंटर तो हो गया, अब उसको जो लेना था उस पर वो डिस्काउंट उसको मिला ही नहीं,
تو بہرحال یہ بھی جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اس طرح آن لائن بھی چل رہا ہے معاملہ, تو اس میں کیا ایک احتیاط والا معاملہ ہونا چاہیے؟ یہ رویہ کیسا کہ بندہ رک گیا, اس نے اگر گاڑی پر ہے تو گاڑی پارک کی ہے, وہ ڈسکاؤنٹ دیکھ کر اندر آیا ہے کہ چلو کچھ بھلا ہو جائے گا, اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے, اور بھائی جان 70% ڈسکاؤنٹ دے رہے, اندر جانے کے بعد معلوم پڑا کہ اس چیز پر ہی ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ رویہ کیسا ہے؟ یہ تو دیکھیے ایک طرح سے دھوکے کی صورت ہے یہ تو, اور حدیث پاک میں ظاہر ہے اس کو منع کیا گیا ہے, من غش فلیس منا او کما قال, کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. تو یہ ایک طریقے سے دھوکہ ہی ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے, جو ہمارے گاہک اسلامی بھائی ہیں, جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہیں, جو بزنس مین ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ کلیئر کر دیں. کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے, یہ دیکھا ہے ہم نے ماشاءاللہ, کہ جیسے یہ کپڑے لگے ہوئے ہیں, اس لائن میں جتنے کپڑے ہیں وہ سب اس پر 50% کی چھوٹ ہے, ٹھیک ہے, ان میں جو ہے نا وہ 20% کی چھوٹ ہے, ان میں کچھ چھوٹ نہیں ہے. بعض اوقات وہ پورا کلیئر ہوتا ہے. تو ایسا آپ کر دیں گے انشاءاللہ, امید ہے اس طرح ہوگا. کیونکہ اب اس طرح کر دینے سے بندہ اب جا رہا تھا اپنے کسی ضرورت کی کام سے, اور وہ صرف اس لیے رک گیا اور اندر گیا, اس نے وقت لگایا, اپنے ایک ضروری کام کو چھوڑ کر وہ اس لیے آیا تھا کہ یہاں پہ میری کچھ بچت ہو جائے گی, میرا کچھ کام بن جائے گا. تو یہ یقیناً ایک اچھا کردار نہیں ہے. پھر ایسا جو لوگ ہوتے ہیں نا, اب دوبارہ بندہ اس کے پاس آئے گا نہیں. یہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا, یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ, اچھا بندہ یہ کرتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے پوسٹر لگا دیتے ہیں 70%, 20% یا 50% ڈسکاؤنٹ, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں. تو جھوٹ بول کر مائل کرنا, لوگوں کو اس انداز سے مائل کرنا, یہ تو درست نہیں ہے. آفر لگانے میں حرج نہیں ہے, آفر بالکل لگایا جاؤ, لگاتے بھی ہیں لوگ اپنے انداز سے, لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ ہر وہ کام اور ہر وہ انداز اپنایا جائے کہ جس میں ہمارے دین کو ہم پر کوئی اعتراض نہ ہو. یہ ہونا چاہیے کہ جو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں ایسی لگا رہے ہوتے ہیں, ہمارے دین نے تو اس سے بھی منع کیا کہ جو بھولے سے بھی اگر مسلمان کو دھوکہ یا اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ایک واقعہ ملتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے, دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج کی گٹھری لگا کر بیٹھا ہوا ہے, مارکیٹ میں بیچ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اوپر سے دیکھا تو اس کے اندر اپنی انگلی مبارک داخل فرمائی. انگلی جب داخل کی تو گیلا گیلا نظر آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بھئی کیا ماجرا ہے کہ اوپر سے سوکھا ہے, اندر سے گیلا ہے. تو اس شخص نے جو ہے وہ عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس پہ بارش ہو گئی تھی, جس وجہ سے وہ جو ہے وہ پورا کا پورا ہی گیلا ہو گیا تھا, اب جو ہے وہ تھوڑا خشک ہو گیا ہے باہر سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ جو ہے وہ ظاہر کر دیتے لوگوں پہ, اس کو پلٹ کر رکھ دیتے, اس کو لوگوں کو دکھ جاتا. پھر آگے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ فرمائے جو علی بھائی نے بھی بیان کیا کہ من غشنا فلیس منا, کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں پہ تو دھوکہ وہ ہوا تھا کہ جو ایک بے احتیاطی والا معاملہ تھا. یہاں تو لوگ جو ہے, اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ جان بوجھ کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, لوگ ایسے پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ندیم بھائی کہ لوگ جو ہے نا, جو اچانک سے دھوکے والی لائن ہوتی ہے نا, وہ تو بڑے فونٹ میں اور بڑا کر کے اس کو لکھتے ہیں, اور دور سے دیکھنے والا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی 50% ڈسکاؤنٹ ہے, یا 50% یا 70% بڑا سا لکھا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر بھی چھوٹی سی لائن لکھی ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی, بندہ وہ دیکھتا بھی نہیں ہے اور جلدی سے جو ہے نا وہ آفر کے چکر میں چلا جاتا ہے. کہ باہر جو ہے پوسٹر لگا ہوا ہے, لیکن اندر جانے کے بعد میں چیزیں پسند کرنے کے بعد میں معلوم پڑا کہ آفر تو ختم ہو چکا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, پوسٹر نکالنا رہ گیا ہے اور ابھی جو ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ والے بھی معاملات ہیں. پھر اس پر اگر مزید اگر ہم, چونکہ ایک ڈیجیٹلی معاملات ہیں اور آن لائن, اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم لیتے ہیں نا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ شپنگ فری ہے, یعنی آپ آرڈر کر کے منگائیں گے تو اس کا خرچہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا. اچھا بندہ آرڈر کر دیتا ہے, وہ پیسہ جمع بھی کرا دیا, اس کے بعد بولتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہے سر, ایسا نہیں تھا, وہ آپ نے شاید غلط دیکھ لیا, یا وہ جو تھی سہولت وہ ختم ہو چکی ہے, اب آپ کو شپنگ کے پیسے دینے پڑیں گے. تو بندہ اس وجہ سے بھی, چونکہ اب وہ پیسہ دے چکا ہے وہ مال کا, تو اب اس کو اس کا ہی پیسہ دینا پڑتا ہے. تو یوں بھی ایک فراڈ کی صورت ہے. یہ ناظرین کو اس میں مشورہ ہم یہ دیں گے کہ جن اس طرح کی آن لائن جو مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں, جو بزنس کرنے والی کمپنیاں ہیں, جہاں سے آپ چیزیں آن لائن لیتے ہیں, وہ کتنی ٹرسٹیبل ہیں اس پر ذرا غور کر لیں, اور ریٹنگ بھی دیکھ لیں, اس کے فیڈ بیک بھی دیکھ لیں. کچھ کمپنیاں مشہور ہوتی ہیں کہ فراڈ نہیں کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ مشہور بھی رہتی ہیں اور لوگ اس پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. کئی کمپنیاں روزانہ مارکیٹ میں آتی ہیں, روزانہ ختم ہو جاتی ہیں, اپنے ہی کچھ نہ کچھ کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتے ہیں, اور یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ جناب لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ چیزیں آتی گھر میں لیکن ڈیمیج آ جاتی ہیں. اچھا پھر ریٹرن بھی ہونے کے لیے, ان کی آنے کے لیے یعنی پرچیز کرنے کے لیے ایک ہی جو ہے وہ
तरकीब रहती है कि आप पेमेंट कीजिए और आपके घर पे आ गया, लेकिन रिटर्न करने के लिए फिर ज़माने भर की उसकी जो पंचायती होती है बहुत ख़तरनाक होती है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि उसकी जो इस तरह की सर्विसेज होती है बड़ी फास्ट होती है। अगर ख़त्म चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़राब निकली हैं तो वो फ़ौरन जो है वो उस कंप्लेन को लेंगे और चीज़ों को जो है कलेक्ट कर लेंगे। माशाल्लाह कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो कंप्लेन तो दूर की बात है, अगर कोई सामान पहुंचता है तो उस पर फीडबैक लेती है बाकायदा कि भाई ये आपने इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा, आप जो है वो बताइए, कोई नुक्स हो तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कामयाब कंपनियां होती हैं और इनकी तिजारत भी फिर कामयाब होती है। ऐसा ही है। धोखे से इसके अलावा मतलब धोखे से जो पाक रहे हैं ऐसा भी जो है वो मामला है। मैं तो नाज़रीन से यही गुजारिश करूंगा कि होश के नाखून लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ में धोखा हो जाए। कई कंपनियों में ऐसा भी हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें तो ली, बंदे को ट्रस्ट आ गया कि चलें एतमाद की जगह है, लेकिन जब बड़ी चीज़ परचेस करने के लिए गए तो मालूम पड़ा निकला कुछ और, लिया कुछ और था, निकला कुछ और है। ऐसा भी हुआ है कि मोबाइल मंगवाया है तो अंदर जो है बड़ी खूबसूरत सी पैकेट में लपटी हुई साबुन थी। हाँ जी, ये भी जो है वो मामलात हुए हैं कि मंगवाई तो जो है वो कुछ और चीज़ें हैं लेकिन अंदर से कुछ और निकला है। कभी बिस्किट का पैकेट निकला है तो कभी चिप्स निकली है। आने के बाद खोलने के बाद मालूम पड़ता है कि मंगवाया था 20,000 का मोबाइल लेकिन निकली है 5 रुपए की चिप्स। उनकी भी पॉलिसीज ऐसी होती है ना कि जब तक ये सामान का पेमेंट आप नहीं कर देते या जब तक ये आप तक पहुंच नहीं जाता तब तक आप इसको ओपन भी नहीं कर सकते। अब वो डिलीवरी बॉय आता है, जो भी लाने वाला होता है, वो भी ये कहता है नहीं अभी खोलना नहीं है आपने, ये जब तक आप मैं चला ना जाऊं या जब तक आप पेमेंट ना कर लें, प्रोसेस पूरा ना कर लें, हमारे पॉलिसी का हिस्सा है। मतलब इस तरीके से धोखा दिया जा रहा होता है। ऐसे हो रहा है। फिर ये भी मामला जो ऑफर आते हैं, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर चले जा रहे हैं कि आपके लिए इतने की लॉटरी खुली है और अपनी कंपनी की तरफ से आपको 1 लाख रुपए का जो है ना मोबाइल देना चाह रहे हैं। यानी 1 लाख रुपए आपके जो है वो ये हो चुका है, बस आप ये 1 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए आप 10,000 रुपए हमें भेज दीजिए। तो सीधा सीधा जवाब जो है वो यही होता है। मेरे साथ भी हो तो मैंने कहा एक काम करें, जो 1 लाख रुपए मुझे मिले उसमें से 10,000 आप काट लीजिए, पहले ही 90,000 जो है वो भेज दीजिए, अब मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा। तो बहरहाल फिर वो आते नहीं है। तो लोग इस तरह जो धोखा खा जाते हैं इनको बचना चाहिए। इस वक्त ये मार्केट बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। ये फ्रॉडी जो है, फ्रॉड करने वाले जो हैकर्स हैं, ये पूरे के पूरे अकाउंट खाली कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है वो मामला गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो होश के नाखून लें और इस तरह की वेबसाइट का विजिट करें। ऐसे ही लोगों से आप कनेक्ट हों कि जो आपके साथ में अच्छे अंदाज से ही जो है पेश आते हो। माशाल्लाह काफ़ी सारी जो है वो गुफ्तगू हुई है। मैं आखिर में चाहूँगा आज़म मदनी साहब कि बुजुर्गान दीन का जो अंदाज़ तिजारत रहा है, चूँकि बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले हमारे लिए रोल मॉडल रहे हैं और इन्होंने जो तिजारतें की हैं अल्लाह पाक ने वैसी बरकत भी दी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये ताजिर थे, यानी हो सकता है कि नाज़रीन में से सिर्फ लोग यही जानते हो कि बहुत बड़े इमाम थे, लेकिन साथ ही में आप ऐसे ताजिर थे कि आपके शहर में जो कपड़ा किसी ताजिर के पास नहीं होता इमाम आज़म के पास मिल जाता था। इतने बड़े आप ताजिर थे। और अगर बिजनेसमैन लोगों के लेवल में लाओ तो आपकी जो अर्निंग थी वो करोड़ों में थी। यानी आप जो है वो करोड़पति यूं समझ लीजिए कि उस वक्त के बंदे थे और अल्लाह पाक ने इतना नवाजा था क्योंकि आप ताजिर थे। सही लेकिन अंदाज क्या होता था, इतनी बड़ी तिजारत जो आपने माशाल्लाह बयान कर ही दी है, तो उसकी वजह भी थी। उसके पीछे जो था वो आपकी तिजारत जो है उसके अंदर वफ़ादारी थी, लोगों पर एतमाद था, लोगों को आप पर एतमाद था। यानी आपने बाज़ाब्ता अपने खादिमीन को कह दिया था। हज़रत हफ्स बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं आपके साथ तिजारत करता था, बेचता था। तो आपने फरमाया था कि कभी भी कोई किसी माल के अंदर ऐब हो ना तो उसको बता कर ही बेचना है। अब एक बार ऐसा हुआ कि तवज्जो नहीं रही और बगैर बताए जो है वो माल आगे बेच दिया। अब ये चीज़ जो है ना इमाम आज़म को पता चली, इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चली, तो आपने उस कीमत को जो वसूल की गई थी सामान के मुकाबले में, उस कीमत को पहले तो मालिक को ढूंढा, मालिक नहीं मिला तो उस कीमत को अपने इस्तेमाल में नहीं लाए बल्कि सदका कर दिया। तो यूं अंदाज था आपका कि लोगों को धोखा नहीं देना है, चला जाए लेकिन आए नहीं। जी, धोखे से अगर माल आ भी गया है तो फिर वो अपने इस्तेमाल में ना आए। तो ये बुज़ुर्गान दीन का अंदाज हुआ करता था और लेने वाले भी बड़े कमाल की हुआ करते थे। एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं हज़रत जरीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं आपने अपने ग़ुलाम को जो है वो हुक्म दिया कि भाई जाओ एक ऊँट ख़रीदो, और ज़रूरत थी तो आपके ग़ुलाम ने जो है वो ऊँट ख़रीदने के लिए बाज़ार में गया और ऊँट तकरीबन जो वो उस वक्त की कीमत के मुताबिक 300 दिरहम का था जी। तो आपका ग़ुलाम जो है ऊँट भी लेकर आया और साथ में मालिक को भी लेकर आया कि जो है वो आप मालिक को कीमत अदा कर देंगे। अब आपने देखा कि मालिक भी है, ऊँट भी है। ऊँट की तरफ जब निगाह उठाकर देखा तो आपने कहा कि हज़रत जरीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा
کہ یہ اونٹ تو 300 قیمت کا ہے ہی نہیں، یہ اونٹ تو 400 درہم کی قیمت کا ہے، حالانکہ آپ خود خریدار ہیں، آپ کچھ خود خرید رہے ہیں، اور خریدار کا انداز تو یہ ہوتا ہے بھائی جتنا کم ہو سکے، جتنے کم دام ہو سکے وہ اتنا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو 400 درہم کا ہے، کیا آپ 400 درہم میں بیچیں گے؟ تو شخص نے کہا کہ آپ کی جیسی مرضی، جیسی آپ کی مرضی۔ خیر آپ نے جب یہ سنا تو پھر آپ نے کہا یار یہ تو 400 درہم کا نہیں ہے بلکہ یہ تو 500 درہم کا ہے۔ تو یوں کرتے کرتے ندیم بھائی تقریباً وہ اونٹ جو ہے نا وہ 800 درہم میں آپ نے اس سے خریدا۔ اور یہ انداز تھا آپ کا خریدنے کا کہ جو چیز جتنی قیمت کی ہے اتنی ہی قیمت کی لی جائے، اس سے کم قیمت، اگر بائی چانس بیچنے والا کوئی نادان ہے یا بیچنے والے کے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو خریدنے والے کے اندر تو سمجھ بوجھ ہے، تو وہ دیکھ لے کم سے کم کہ اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی اور ہے جو تجارت کر رہا ہے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ جو خریدنے والا ہے وہ اس چیز کو سمجھے کہ اگر اس سے کم قیمت کی وہ دے رہا ہے تو۔ اب یہاں ہو سکتا ہے اعظم بھائی ماشاءاللہ یہ تو بزرگوں کا انداز تھا کہ کسی کی خیر خواہی کرنا، تاجر کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا ہے کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے جتنا پرائز اس نے رکھا ہے، اگر لگتا ہے کہ بہت زیادہ نفع نہیں کما رہا ہے تو اس کو دے دیا، یہ خیر خواہی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ یار ہم نے تو سنا ہے کہ بھاؤ کرنا سنت ہے، پرائز کم کروانا سنت ہے، تو یہاں تو مولوی صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں، مدنی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ تو دو باتیں ہو گئیں۔ تو پرائز میں آپ کریں، آپ آرام سے جو ہے اس سے بات چیت کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ رضامندی کے ساتھ رہیں نا اس کی، اب اس کو دھوکہ دہی دینے والا معاملہ نہ ہو۔ اس میں کافی ڈیٹیل سے گفتگو ہو ہی چکی ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جتنا کم کروا سکتے ہیں کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ راضی ہے، سامنے والا راضی ہے، جب دینے والا بھی راضی ہے اور سامان خریدنے والا بھی راضی ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس رضامندی سے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ یعنی اس طرح خرید و فروخت میں بھاؤ تاؤ کرنا، جو بھاؤ کرنے کے حوالے سے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بھاؤ کرنا یہ اچھا بلکہ سنت بھی ہے، علاوہ سامان حج کے، صحیح، یعنی جو حج کے لیے جو سامان خریدے جاتے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس پرائز میں آپ کو ملے نا تو آپ لے لیجئے۔ اس میں پھر بہت ساری حکمتیں بھی ہیں کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، کس سفر پہ جا رہا ہے، اور وہاں کی تو ہر چیز میں برکت ہی برکت ہے۔ بزرگوں کے انداز میں ایک چیز اور بھی ندیم بھائی نمایاں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اپنے دوسرے تاجر بھائیوں کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے، بہت لحاظ ہوا کرتا تھا۔ ایک بار ایک شخص جو ہے وہ کسی بزرگ کی دکان پہ جاتا ہے تو وہ کپڑا جو ہے وہ طلب کرتا ہے یا کسی چیز کو مانگتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس تو ہے، آپ ایسا کیجئے وہ سامنے دکان ہے یا بغل والی دکان ہے اس سے جا کے لے لیجئے۔ تو وہ شخص کئی سارے سوالات کرتا ہے، بھئی آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ کیا اس کوالٹی کی نہیں ہے جو مجھے چاہیے؟ جی ہاں وہ اس کوالٹی کی بھی ہے، اس قیمت کی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے میرا بھائی آیا ہوا ہے اور اس کی دکان نہیں چل رہی ہے، تو میں تو جتنا مجھے کمانا تھا، جتنے میری جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے وہ میں کما چکا ہوں، اب آپ ایسا کرو کہ مجھے چھوڑ کے اب اس دکان سے خرید لو تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو تاجر آپس میں ایک دوسرے کا بھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارے بزرگان دین کے انداز سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہوگی نا تو شاید سب کی پھر مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند باتیں بیان ہوئی ہیں اگر یہ چیز بھی ایک تاجر اپنے اندر لے آئے، ایک بزنس مین اپنے اندر لے آئے، جہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اپنے بزنس کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے، وہیں پر ہم اسلام اور شرعی احکام کا بھی اگر لحاظ رکھے، پاس رکھے، تو یقین جانے کی تجارت ہماری بہت ترقی کرے گی، معاشیت ہماری بہت ترقی کرے گی۔ ایک بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تجارت کریں یا بزنس کریں یا کچھ بھی کریں، ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل جو ہے وہ بھگتنا ہے۔ آج کسی کے ساتھ میں دھوکہ کر دیا، کسی کو جھوٹ بول دیا، اپنے مال کی جھوٹی تعریف کر دی، وہ جی بڑا پیارا ہے، یہ تو وہاں سے منگوایا ہوا ہے، یہاں کسی اور کے پاس آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو پرائز میں دے رہا ہوں اس پرائز میں مارکیٹ میں کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے، یہ تو لمیٹڈ اسٹاک ہیں، یہ تو ختم ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے میں نے آپ کے لیے منگوایا ہے۔ تو ہر آنے والے کو آپ کہیں گے کہ آپ کے لیے منگوایا ہے، تو پھر یہ بات کہاں تک درست ہے، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ تو ایسی بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہیں، گفتگو ہیں جو ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے، ایک سیلس مین کے ایک زبان پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ بھی ایسے سیلس مین کو پسند کر رہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہو۔
جو گھٹیا مال ہے، خراب مال ہے، وہ بکوا دیتا ہوں. بولتے نا کہ جو بکوا دے، نکلوا دے مال، وہ بیسٹ سیلس مین ہے. اس کے سیلری کا پیکج بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا، یہ بڑی شارپ ہوتی ہے، بڑی شاندار ہوتی ہے کہ سب اسٹاک پورا جو ہے نا وہ خالی کروا دیتا ہے. لیکن جھوٹ بول کر نکلوا رہا ہے، دھوکہ دے کر نکلوا رہا ہے، اور جناب لگی چپڑی کر کے جو ہے وہ نکال رہا ہے، تو یہ آخرت کے لیے بہت بڑی تباہی کا آپ کے لیے سبب ہے. خدا را ایسا نہ کیجیے، اپنی آخرت کی پرواہ کیجیے، اپنے گاہک کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے. اگر ڈیل ہو تب بھی حسن سلوک سے پیش آئیے، ڈیل نہ ہو تب بھی حسن سلوک سے پیش آئیے. یہ کام ہے، زندگی کا حصہ ہے، کہیں ہوں گی کہیں نہیں ہوں گی. لیکن بدتمیزی یا جناب اس طرح کے رویے اختیار کرنا ہی کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. یہاں علی بھائی مجھے ایک غبارے والا یاد آ گیا. یہی ممبئی کی سڑکوں پہ میں نے اس کو گھومتا ہوا پایا تھا. ایک بزرگ ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہو. میں اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا، تو میں نے اپنے بچے ہی کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر بچوں کے ساتھ بھی ان کا یہ انداز دیکھا کہ جب بھی بچے کو تھوڑا سا وہ ادھر ادھر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہاتھ میں لا کے بچے کے غبارہ تھما دیتے ہیں. اچھا میں نے جو ان کو دیکھا نا، ان کی ہرگز نیت نہیں ہوتی کہ مجھے بیچنا ہے، لیکن اس طرح کر کے شاید ان کے رزق کا جو ذریعہ اللہ پاک بنا دیتا ہے. وہ غبارہ لا کے جو ہے نا وہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ نکل جاتے ہیں. حالانکہ بندہ غبارہ بیچنے والا ہے، وہ نکل جاتا ہے. میں نے خود نے بھی ایسا کیا کہ جیسے وہ نکلنے لگے میں نے ان کو روکا. میں نے یہ نہیں پوچھا غبارہ کتنے کا ہے، میں نے پیسے نکالے، میں نے پیسے دے دیے کہ آپ لے جائیے. اچھا میں نے دوسرے لوگوں کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا کہ جناب وہ ان کو روک لیتے اور ان کو دے دیتے. لیکن یہ بھی میں نے دیکھا کہ کسی نے نہیں روکا نا تو وہ کبھی انہوں نے دیکھا نہیں، بچے کو دعا دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. میں نے دیکھا یار یہ کتنا شاندار بندہ ہے یار. ہو سکتا ہے اس سے نیت سے نکلا ہو کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، تو میں اپنا غبارہ جو ہے وہ دے دوں گا اور جو ہے وہ میں آ جاؤں گا. تو خیر خواہی کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے غیب سے انتظامات فرما دیتا ہے. اس طرح کے جو اوصاف جس کے اندر ہونا ماشاءاللہ، پھر اس کا کام چلتا بھی الحمدللہ، یعنی برکت ہوتی ہے. یعنی برکت ندیم بھائی کو لوگ یہ سمجھتے نا کہ بہت سارا مال ہونا یہ برکت ہے. برکت کی تعریف حقیقت ہرگز یہ نہیں ہے. برکت تو یہ ہے کہ بندے کے پاس تھوڑا بھی ہونا وہ کافی ہوئی برکت ہے. بعض اوقات دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس اربوں خربوں ہیں، لیکن بیماریاں آپ دیکھیں، اتنی بیماریاں وہ صحیح سے کھانا نہیں کھا سکتے. وہ اچھے جو لذیذ کھانے الحمدللہ ہم کھا لیتے ہیں، ہماری زبان میں وہ ٹیسٹ اللہ نے باقی رکھا ہے، کئی لوگ نہیں کھا پاتے وہ. حالانکہ دولت اتنی ہے کہ بندہ اس کو خود نہیں پتا ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. تاجر ہو سکتا ہے، سن رہے ہوں بڑے بڑے بزنس ان کی کمپنیاں چل رہی ہوں، ایسے ہی ہے، لیکن وہ کمپنیوں کا جو پروفٹ ہے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہے. ایسے ہی بالکل ایسی جو ہے وہ صورت ہو سکتی ہے. سننے والے ہیں، غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ الگ ضرور رکھیں. کیا بات ہے، غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ جو ہے نا، جیسے ماشاءاللہ ابھی 1500 جشن ولادت کے موقع پر امیر سنت نے الحمدللہ اعلان کیا کہ غریبوں کے لیے اور بالخصوص سادات کرام کے لیے، سید حضرات ہیں، ان کے لیے جن سے ہو سکے 1500 میلاد کی برکت سے 15% ڈسکاؤنٹ کریں. اور ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، انہوں نے اس پر عمل کیا اور غریبوں کو دیا. رمضان کے اندر بھی آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہر سال ہی تقریباً کہ اس سال رمضان میں جو فروٹ بیچنے والے ہیں یا کپڑے بیچنے والے ہیں یا دیگر جو سامان بیچنے والے ہیں، غریبوں کے لیے اور سادات کرام کے لیے ڈسکاؤنٹ ضرور رکھیں. تو اللہ کرے اگر سلسلہ ہو، کیونکہ انہی کی دعا سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت ترقی ملے. کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر خواہ بنائے. یہ تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں یا جو کاروباری لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں، شاپ ہیں، وہ اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ بہت ثواب کے حقدار ہوں گے. علماء کی خدمت کریں، سادات کی خدمت کریں، اس کی ضرور برکتیں پائیں گے. امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوں گی، بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ایسی ہی باتیں سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ ملیں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا